الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے روزہ توڑنے والے کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کے اس درس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جان بوجھ کر کے کھانا پینا۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے تھوڑا یا زیادہ اگر آپ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کے تاریک خط سے صبح کا سفید خط ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو ابتدائے شب یعنی شام تک پورا کرو۔ تو رات میں آپ کھائے پیے صبح صادق تک، لیکن صبح صادق کے بعد کھانا پینا یہ حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں کھانا پینا نہیں ہے۔ دوسرا کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع، ہم بستری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے ہلاک کر دیا، کیا کام کر لیو کہ تم ہلاک ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں، یعنی دن میں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غلام تو نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دریافت فرمایا کیا پے در پے 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ یعنی کوئی جمع کر لیتا ہے جان بوجھ کر تو پے در پے 2 مہینے کا روزہ ہے، تو پے در پے 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ یعنی وہ غریب بھی تھے، محتاج بھی تھے اور بڈھے تھے، پے در پے 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ غلام آزاد کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ راوی نے بیان کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور صدقہ کر دو، یعنی غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دو۔ تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ واللہ ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھیرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے، سب سے زیادہ محتاج میں ہی ہوں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ یعنی ایک غلط کام کیا لیکن دیکھیے بدلہ کس طریقے سے ان کو ملا۔ اسلام کتنا اچھا دین ہے، کتنا پیارا مذہب ہے، اور کتنی آسانی ہے اس کے اندر، کتنی آسانی ہے۔ یعنی یہ ایک گناہ کا کام ہوا لیکن دیکھیے سبب اس کا کیا ہوا کہ خود انہی کو اتنی کھجوریں مل گئیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر دنوں میں ہم اس سے بچیں۔ ہمارے لیے رات کافی ہے، رات موجود ہے ہمارے لیے،
اس لیے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بلکہ ہمارے ایک ساتھی تھے، یہاں مکہ میں پڑھنے والے تھے، انڈیا ہی کے تھے، تو انہوں نے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو میں نے کہا کہ کیوں آپ نے ایسا کر لیا جان بوجھ کر کے؟ تو دلیل دینے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بھی کیا تھا، تو اگر ہم بھی کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، اور پھر ہم 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہے، 2 مہینے کا پے در پہ روزہ ہے۔ وہ جو نوجوان، جو بڈھا ہے، کمزور ہے، 2 مہینے کا پے در پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ہے کہ وہ یا بیمار ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح سے روزہ توڑنے والے کاموں میں سے جان بوجھ کر کے قے کرنا ہے۔ جان بوجھ کر کے قے کرنا، کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضرہ قی وهو صائم فلیس علیہ قضا وان استقاء فلیقض، یعنی جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے قے کرے تو قضا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی ہے، اور شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو جان بوجھ کر کے قے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی بیماری ہو، کوئی مرض ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان بوجھ کر کے کیوں آدمی قے کرے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حیض یا نفاس شروع ہونے سے، حیض اور نفاس شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی وقت کیوں نہ ہو روزے کا باقی ہو، جیسے مان لیجیے عصر کے بعد مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر بعد میں روزہ رکھنا ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہے، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے اگر کسی عورت کو حیض اور نفاس آ گیا۔ اسی طرح سے ایک خون آتا ہے عورتوں کو، استحاضہ کا خون کہتے ہیں، اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں نماز بھی پڑھنا ہے۔ استحاضے کا خون وہ مسلسل آتا رہتا ہے، وہ بیماری کا ہوتا ہے، ماہواری والا خون نہیں ہوتا ہے۔ 5ویں چیز ہے، کوئی آدمی غذا بخش انجیکشن لگوائے یا خون کا انجیکشن لگوائے، خون چڑھوا رہا ہے، یا کوئی مغذی انجیکشن لے رہا ہے جس سے طاقت ملے، جسم کو طاقت پہنچانے والا انجیکشن لے رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس طرح کا انجیکشن آپ مغرب کے بعد لیں، رات میں کسی وقت لے لیں، دن میں نہ لیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ رات میں لیں۔ 6ٹھی چیز ہے نیت کرنا، دل میں عزم مصمم کر لینا کہ میں آج روزے سے نہیں ہوں، افطاری کی نیت کر لینا، روزہ توڑنے کی نیت کر لینا دل میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی عزم مصمم کر لیا کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں، اس لیے ہمیں رمضان کے روزوں کے مسئلے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ہم روزہ رکھیں تو
بصیرت کے ساتھ روزہ رکھیں، سمجھ بوجھ کر کے روزہ رکھیں، دیکھی دیکھا والا مسئلہ نہ ہو۔ پڑھنا چاہیے، کتابیں جو روزے کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ان سب کتابوں کو پڑھنا چاہیے، جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے ان روزوں کو ہماری گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے۔ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔